اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے فرما بردار بندے بچ جاؤ، کیونکہ نافرمانوں پر اللہ کو کوئی رحم نہیں آتا ہے۔ اگر نافرمانوں پر رحم آتا تو اس عورت پر آتا جو عورت خود ڈوب رہی تھی اور اس کے ساتھ بچہ تھا۔ جب وہ ڈوب رہی تھی تو بچے کو اوپر کر دیا کہ شاید یہ میرا بچہ بچ جائے۔ یہ ماں کی ممتا تھی، اس کی محبت کے انتظار۔ لیکن اللہ کو اس عورت پر بھی رحم نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نافرمانوں پر رحم نہیں آتا۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کو تیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی نکال، اور آسمان کو حکم دیا پانی نکال۔ اب پانی جب نکلنے لگا وہ کشتی چلنے لگی۔ جب چل رہی تھی تو سامنے نوح کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ بیٹے کو دیکھ کر پکار اٹھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے کتاب قرآن پاک میں بتا رہا ہے، سورۃ ہود میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نوح نے اس بچے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اور میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں آ جاؤ، ان کافروں کے ساتھ مت جاؤ۔ اب بیٹا جواب دے رہا ہے، قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، او ابا جان گھبرانا نہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، جبل کے پہاڑ کے چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو نوح علیہ السلام نے کہا، وہ بیٹے اللہ کے حکم سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا ہے، میرے پاس آ جاؤ۔ الا من رحم، سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو میری کشتی میں سوار ہو جا۔ وحال بینہم الموج، اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی تو ایسا چھولا پانی کا آیا کہ نوح کے بیٹے کو ڈوب گیا۔ فکان من المغرقین، اللہ تعالیٰ فرمائے وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ تو اس وقت کا قصہ ہے، تو اس پہ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اس کے چھاتی پر بچہ تھا۔ وہ بچے کو لے کر جا رہی تھی تو پانی نکلا، جب برسات آئی پانی آئی تو وہ پہاڑ کے طرف بھاگی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ جب پہاڑ پر چلنے لگی تو پانی پہاڑ سے ٹکرایا، تو پہاڑ کے جب آدھے پر آئی تو پانی آدھے پر بھی پہنچ گیا۔ وہ اوپر بھاگی اور پہاڑ کے تہائی حصے تک پہنچ گئی تو پانی وہاں بھی پہنچ گیا، اور وہ پہاڑ کے چوٹی پر چڑھ گئی تو پانی پہاڑ کے چوٹی پر بھی آ گیا۔ پانی جب اس کے چھاتی پر آیا تو بچے کو اوپر گیا، جب یہ اس کے سر پر آیا اور ڈوبنے لگی تو بچے کو بازو سے اوپر کر دیا کہ میں ڈوب جاؤں میرا بچہ بچ جائے۔ اتنی بچے سے محبت تھی کہ خود ڈوب رہی تھی پانی میں، لیکن یہ امید تھی کہ شاید میرا بچہ بچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کو نافرمانوں پر رحم آتا تو اس عورت پر آتا، اس بچے پر آتا اور اس کو پانی سے بچاتا، لیکن اللہ کو نافرمانوں پر کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے نافرمانی سے بچو، اللہ کے فرما بردار ہو، میری بات کو مانو اور میرا کہا مانو۔ اللہ کے فرما برداری نہیں کرو گے، کوئی آپ کو بچانے والا اللہ کے عذاب سے نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ اس کے لیے میری فرما برداری کرو، میرا کہا مانو۔ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی طاقت والا قوت والا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤں، لوگوں کو سمجھاؤں کہ اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ نے کہا دیا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرے عذاب سے بچو۔ تو میری بات مانو،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر واقعی تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو پسند کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مان لو، میرے پیچھے آؤ، میرا کہا مانو، میری تابع داری کرو، میری سنت کو اپناؤ، وہ اللہ کے بات کو مان لو۔ اگر یہ کرو گے تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، نہیں تو کائنات میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا اور کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے۔